بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، آج ہماری ویڈیو کا پارٹ 1 ربیع الاول میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہم سوالات اور اس کے جوابات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ میلاد کیا ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ میلاد مناؤ یا کس حدیث میں ہے کہ میلاد نہ مناؤ؟ سب سے پہلے کس نے میلاد منایا؟ سوال نمبر 2، فرض ہے یا واجب کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، جلوس میں نہ آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 3، اسلام کے مرکز یعنی مکہ مدینہ میں میلاد نہیں منایا جاتا تو تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ سوال نمبر 4، 12 ربیع الاول کے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات پر خوشی تو شیطان کرتا ہے، نبی پاک کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے؟ سوال نمبر 5، میلاد دور نبوی میں نہیں تھا، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین کے دور میں نہیں تھا تو یہ بدعت ہوا، بدعت کیوں نہیں، بدعت کیا ہے؟ سوال نمبر 6، آپ نے کہا کہ میلاد کی اصل ثابت ہے تو قرآن و سنت سے وہ اصل دلیل پیش کریں۔ نمبر 7، میلاد پہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اور مسجدیں ویران، یہ عاشق رسول ہے یا بدعتی ٹھگ جعلی عاشق؟ نمبر 8، میلاد کے جلسے جلوس جھنڈے ناچنا کہاں سے ثابت ہے؟ نمبر 9، تم نعوذ باللہ سمجھتے ہو کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں اور تمہاری محفل یعنی جلسے جلوس میں آئے، اس لیے آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگاتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ 9 سوالات ہیں اور ان کے جوابات اس ویڈیو میں کچھ کے دیے جائیں گے۔ جواب نمبر 1 ہے، میلاد کیا ہے؟ سب سے پہلے کس نے منایا؟ میلاد کوئی مقرر کردہ مخصوص عبادت و عمل نہیں۔ قرآن و حدیث میں صاف صاف 2 ٹوک الفاظ میں میلاد منانے یا نہ منانے کا حکم نہیں، بلکہ قرآن و حدیث اور نبی پاک کے عمل اور صحابہ کرام اہل بیت کے اقوال و اعمال میں غور کیا تو واضح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اچھے جائز طریقوں سے شکر ادا کرنا، ذکر نبی کرنا، صحیح طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اس کا حوالہ جس کتاب سے دیا گیا وہ نیچے درج ہے۔ جلسے جلوس، جھنڈے، عمدہ لباس، عبادت، ذکر اذکار، درود کی کثرت، روزہ نوافل، عبادت، ذکر، حمد و نعت، تحریر، تقریر، صدقہ و خیرات وغیرہ اگر نبی پاک کی ولادت کی مناسبت سے ہوں تو صحیح طریقے سے ہوں تو یہ سب میلاد میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا۔ سوال نمبر 2، میلاد فرض ہے یا واجب کوئی نہ منائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، میلاد کی اصل سنت ہے، مروجہ طریقے سے میلاد مستحب ہے، جائز و ثواب ہے، فرض واجب نہیں، کسی ایک طریقے یا مختلف طریقوں سے میلاد منا سکتے ہیں، تو اگر کوئی ایک طریقے سے میلاد منائے اور جلوس وغیرہ باقی طریقوں میں شرکت نہ کرے مگر توہین اور بے ادبی بھی نہ کرے تو اسے گستاخ یا گناہ گار یا محبت نہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ علامہ شامی نے فرمایا کہ کثرت سے اگر درود و سلام پڑھا جائے تو یہ بھی کافی ہے میلاد منانے کے لیے۔ سوال نمبر 3، اسلام کے مرکز مکہ مدینہ میں میلاد نہیں منایا جاتا تو تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ جواب، موجودہ قسم کی حکومت سے پہلے حرمین شریفین میں میلاد منایا جاتا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تھانوی گنگوہی وغیرہ علماء دیوبند کے مرشد ہیں فرماتے ہیں تمامی حرمین کے لوگ میلاد مناتے ہیں، ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے۔ محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اچھا عمل یعنی میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین، مکہ و مدینہ، مصر، یمن، شام، تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے، اور وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں قائم کرتے
اور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے، آپ ذکر ولادت فرماتے، پھر کھانا اور مٹھائی تقسیم کرتے۔ نوٹ: بے شک مکہ مدینہ مرکز ہیں، مگر ان پر قابض لوگ، قابض سوچ، قابض گروپ مرکز نہیں۔ اس طرح تو شیعہ، قادیانی، منافق ایجنٹ وغیرہ کوئی مکہ مدینہ پہ قابض ہو تو پھر کیا کہو گے؟ الغرض قرآن و سنت مرکز ہے جس پر صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اسلاف نے عمل کر کے سمجھایا، بتایا، وہی تعلیمات مرکز ہیں۔ لہٰذا کسی ملک، شہر، حکومت، گروپ کے وہ نظریات اور اعمال مرکز کہلائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ سوال نمبر 4، 12 ربیع الاول کے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وفات پر خوشی تو شیطان کرتا ہے۔ نبی پاک کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے؟ جواب: ولادت حضرت سیدنا ابن عباس اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ البدایہ نہایہ، سیرت ابن ہشام، فتاوی رضویہ، سیرت رسول، مصنف مفتی شفیع دیوبندی، ان سب کی جو کتابیں ہیں اس میں سے حوالہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مزید اور کتب میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح وفات کے بارے میں ہے کہ نبی پاک کی وفات 2 ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ بھی البدایہ و نہایہ، فتح الباری، شرح بخاری وغیرہ اور کتب میں بھی لکھا گیا ہے۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وفات بھی 12 ربیع الاول میں ہوئی، مگر علماء محققین کی تحقیق ہے کہ وفات 12 کو ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ دیوبندیوں کے معتبر عالم اشرف تھانوی نے بھی لکھا کہ وفات 12 کو ثابت نہیں۔ تو اسی طرح مزید تحقیق یہ ہے کہ وفات کی تاریخ حقیقتاً حسب رویت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی۔ تو اس طرح دیکھا گیا کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 12 کو ثابت نہیں۔ پھر بالفرض اگر 12 کو وفات ہو بھی تو میلاد پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک ہی دن ولادت اور وفات ہو تو اس کو خوشی کا دن یعنی عید کا دن بھی کہا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، کیونکہ جمعہ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا دن بھی ہے اور ولادت کا دن بھی ہے، اور اسی جمعہ کے دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن بھی فرمایا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ تحریر ابھی جاری ہے۔ ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔